حضرت عبدالمناف کے 5 بیٹے تھے: واحد، عبدالشمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت واحد بن عبدالمناف کی بیٹی تھی سیدہ آمنہ، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبدالمطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبدالمناف پر جا کر مل جاتا، اور حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت واحد کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ اور حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت واحد کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے چرچے عام ہوتے گئے۔ آپ حسن سیرت اور حسین صورت کا بے مثل نمونہ تھیں۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ایک شاخ تھی، تو حضرت واحد کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت واحد کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ ایک دن حضرت واحد اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبدالمطلب کے گھر کی طرف چل پڑے اور راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں، اور دور سے یہ منظر دیکھ کر حضرت واحد ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے، اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت واحد اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں۔ ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبدالمطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت واحد اسی وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کا نکاح اسی لڑکے حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں، جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے، یہ عام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبدالمطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب، نسب، عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ تمام صفات موجود تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس رشتے کو پسند کیا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں، اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں 2 پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ یہ مبارک دن پیر کا دن تھا جب ان کا نکاح ہوا، اور 3 دن تک یہ اپنے حجرے میں نہ گئے، اور جب 3 دن مکمل ہوئے، کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ دلہا اور دلہن کو 3 دن تک اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا، اور پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر کعبے پر پرچم لہرا کر دنیا کو خبردار کرتے ہیں: اے دنیا والو، خوشخبری سن لو، آج نور محمدی رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے یہ نور، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا، اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا، اور غم اور غصے میں
ایک پہاڑ کے دامن میں آ کے رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے جس رات نور محمدی حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کائنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق اور مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امی ہوگی اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح منہ کے بل گرے ہوئے پائے گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئیں، اور اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ اسی شب عالم ملکوت میں ندا کی گئی، سارے جہاں کو انوار اقدس سے منور کرو، زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے، اور دروغ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دو اور سارے جہاں کو خوشبو سے معطر کر دو، اور زمین اور آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دو۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات اور برکات، کرامات اور سعادات اور انوار، اسرار کا مصدر اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور اور مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ کے سوا اور کوئی فرزند پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہے۔